عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کیا بات ہے! بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب ہو جائیں تیار۔ کیسے تیار ہو جائیں گے؟ نئے کپڑے پہن لیں۔ کیا پہن لیں؟ تیار ہو جانا ہے۔ کیا ہو جانا ہے آپ نے؟ تیار ہو جانا ہے، کیونکہ آج پہلی تاریخ ہو چکی ہے۔ کون سے مہینے کی پہلی تاریخ ہے آج؟ کون سا مہینہ ہے؟ زور سے۔ یہ اسلامی مہینوں میں کون سا مہینہ ہے؟ 12واں مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ 12واں مہینہ ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ ہے یا سب سے لاسٹ ہے؟ سب سے لاسٹ۔ یہ شروع ہوتا ہے تو اب ویسے تو پتہ چل جاتا ہے بچوں کو بھی، کیونکہ اونٹ آ رہا ہے بھائی۔ کیا آ رہا ہے؟ کوئی بکرا لے کر آ رہا ہے بھائی۔ چھوٹا سا بچہ جو بھائی رسی پکڑ کے بکرے کو گھما رہا ہے۔ اچھا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کیا آنے والا ہے؟ اب کچھ آنے والا ہے، وہ ہے بقر عید آنے والی ہے۔ کون سی عید آنے والی ہے؟ بقر عید آنے والی ہے۔ اور پیارے بچوں، قربان جائیں، یہ مہینہ اسلام کی تاریخ کے اندر اور اسلام کے اندر اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس مہینے کے اندر سب سے پہلے تو جو ایک بڑی عبادت ہے اور ارکان اسلام میں بھی ہے، وہ ہے حج کرنا۔ کیا ہے؟ حج کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور ہر کسی کی، ہر مسلمان کی تقریباً یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج پہ جائے۔ وہ کہاں جائے؟ حج پہ جائے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، وہ منی جائے، وہ عرفات میں ٹھہرے، اسی طرح مزدلفہ جائے۔ تو یہ سب کی خواہش ہوتی ہے۔ اور پیارے بچوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، اور لاکھوں لوگ، لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف روانہ دوا ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، مدینہ پاک کی حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت، یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ ذو الحجہ کا مہینہ۔ اسی طرح اس مہینے میں اب حاجی تو چلے گئے، حاجی جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی کچھ کوشش بھی کر رہے ہوں گے جانے کی، اور کسی کی کل فلائٹ ہوگی یا قریب فلائٹ ہوگی۔ اب جو ایک اور چیز آتی ہے اہم، وہ آتی ہے قربانی۔ کیا آتی ہے؟ قربانی۔ جی ہاں، اب یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی، یوں سمجھیے اللہ پاک کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور انعام ہے اور عبادت بھی ہے۔ قربانی کرتے ہیں لوگ، کوئی اونٹ لے کر آ رہا ہے، کوئی بکرا لے کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کیا لے کر آ رہا ہے اور کوئی کیا لے کر آ رہا ہے۔ تو اب پیارے بچوں، اسی کی مناسبت سے کڈز مدنی چینل آپ کے لیے لے کر آیا ہے ایک بڑا ہی اسپیشل پروگرام، زبردست پروگرام، جس کا نام ہے بقر عید کی رونق ہے۔ بقر عید بھی ہے اور اس کی رونقیں بھی ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آج پہلا ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ الکریم کنٹینیوسلی یہ ایپیسوڈ چلتے رہیں گے حتیٰ کہ عید تک، انشاءاللہ عید سے پہلے تک ایک ایپیسوڈ جو ہے آپ کے چلتے رہیں گے۔ بقر عید کی رونقیں آپ نے روزانہ دیکھنا ہے، اس کی دعوت کو عام کریں۔ اس انشاءاللہ پروگرام میں آپ کو اچھی اچھی باتیں بھی بتائیں گے، اور اسی طرح جانوروں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن روزانہ کی بنیاد پر آپ کو دیں گے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، کچھ ایکٹیویٹیز ہم شامل کریں گے، نعت خوانی بھی ہوگی، ہمارے ساتھ پینلسٹ بھی ہوں گے، وہ بھی کچھ نہ کچھ روزانہ بیان کریں گے۔ آپ نے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 نعت خواہ بھی ہیں، انشاءاللہ ایک کلام ابھی شامل کرتے ہیں اور ایک کلام مزید ہم بعد میں شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ بقر عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں۔ پیارے بچوں، ہمارے ساتھ ارحم بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم کلام سنیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ جی ارحم بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ جس کو ہو درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے کیوں صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کے بے پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بے پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھے سے کہیں کاش سرکار ایک بار آقا کا روضہ مدینے میں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اسی لیے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں تو مدینہ کس لیے پیارا ہے کہ مدینے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے اللہ پاک ہمیں باادب بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے بہت پیارے انداز میں ماشاءاللہ ارحم بھائی نے کلام سنایا تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ٹوڈیز اسٹوری بقرہ عید اور خوشیاں 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 تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ٹوڈے اسٹوری میں آج انشاءاللہ الکریم ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں سے محبت اس بارے میں سنیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا انداز ہوا کرتا تھا جب جانوروں کے بارے میں جب آتا ہے تو جانوروں سے آپ کس طرح محبت فرمایا کرتے تھے اب دیکھیں نا ہمارے ارد گرد بھی کیا ہے سراؤنڈنگز میں اب جانور ہیں کوئی کسی کے پاس بکرا ہے تو کسی کے پاس اونٹ ہے کسی کے پاس کیا ہے تو کسی کے پاس کیا کوئی کسی کا کان پکڑ رہا ہے چل میرے بکرے کیا بولتے ہیں بھائی چل میرے بکرے اب وہ نہیں چل رہا چلے گا بھائی کیوں نہیں چلے گا کان پکڑو یہ کرو دھکا دو ادھر پھینک دو تو یہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں اب پتہ چلے گا آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جانوروں سے کس طرح انداز مبارک ہوا کرتا تھا یہ جب آپ سنیں گے نا پیارے بچوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے اور ان سے کس طرح ہمیں سلوک کرنا چاہیے اب دیکھیں پیارے بچوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک جانوروں کے ساتھ بھی نرمی والا ہوا کرتا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانوروں سے محبت فرمایا کرتے تھے اور جانوروں پر رحم کرنے والے تھے جانور اپنی پریشانیاں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے
اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی پریشانیاں بھی دور فرما دیا کرتے تھے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. آئیے ہم چند واقعات سنتے ہیں. پیارے بچوں، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو تھے وہ جنگل سے گزر رہے تھے. کہاں سے گزر رہے تھے؟ اب جنگل سے جب گزر رہے تھے تو آپ کو چڑیا کے بچوں کی آواز سنائی دی. کیا آواز آئی؟ چڑیا کے بچوں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چڑیا کی آواز چو 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 کرنے والی ہوتی ہے. تو وہ آواز ان صحابی کو سنائی دی. تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ان چڑیا کے وہ جو چڑیا کے بچے تھے انہیں اپنی چادر میں پکڑ لیا، اپنی چادر میں رکھ لیا اور چادر کو کیا کیا، بند کیا اور چلنے لگے. اتنے میں وہ جو چڑیا تھی جس کے وہ بچے تھے وہ بھی آ گئی اور وہ سر کے ارد گرد گھومنے لگی. کہاں گھوم رہی تھی؟ کس کے سر کے ارد گرد؟ وہ جو صحابی تھے ان کے چکر لگاتے نا. اب کیونکہ انہوں نے اس چڑیا کو بھی پتا تھا کہ میرے بچے کہاں ہیں، چادر میں، ٹھیک ہے، اب وہ چکر لگا رہی ہے. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، چادر کھولی. اب وہ چڑیا کے بچے تو نہیں اڑ سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے. جب چادر کھولی تو وہ چڑیا بھی چادر میں آ کر بیٹھ گئی. کہاں آ کر بیٹھ گئی؟ چادر میں آ کر بیٹھ گئی. اور انہوں نے چادر کو دوبارہ بند کر دیا. اب وہ چڑیا بھی چادر میں ہے اور چڑیا کے بچے بھی چادر میں ہیں. اب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چڑیا کو اور چڑیا کے بچوں کو لے کر آتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. یہ حاضر ہوتے ہیں. اب جب یہ حاضر ہوتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پورا واقعہ سناتے ہیں. ایسا ایسا ہوا. کیسے ہوا بھائی؟ میں جنگل میں جا رہا تھا، آواز آئی، چڑیا کے بچے نظر آئے، چادر میں رکھ لی ہے اور وہ چڑیا بھی آ گئی، چکر لگانے لگی. میں نے چادر کھولی تو وہ چڑیا بھی آ کر بیٹھ گئی. اب جب انہوں نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی تو پھر پیارے بچوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر زمین پر رکھ کر کھول دو. چادر زمین پر رکھ کر کھول دو. انہوں نے چادر کو کھول دیا. پیارے بچوں اب ہوتا یہ ہے کہ چڑیا اپنے بچوں سے جدا نہیں ہوتی، بیٹھی رہتی ہے، چادر میں ہی رہتی ہے، اڑتی نہیں ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کہ کیا تم اس چڑیا کی اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت پر حیران ہو رہے ہو؟ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں پر اس چڑیا سے بھی زیادہ مہربان ہے. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں واپس لے جاؤ اور وہیں رکھ آؤ جہاں سے پکڑا ہے. ان کی ماں ان کے ساتھ ہی رہی اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے وہ چڑیا کے بچے لے کر آئے تھے انہیں وہاں پر رکھ کر واپس آ گئے. اب یہ ہے سیکھنے والی بات. کیا سیکھنے والی بات ہے؟ کون بتائے گا؟ چلے میں آپ سے سیکھتا ہوں. کون بتائے گا؟ کیا سمجھ میں آیا آپ کو اس اسٹوری سے؟ جی اپنے برابر میں دیں. جانوروں کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. اتنی سیریس ہو کر آپ بول رہے ہیں بھائی، تو ہم مسکرا کے بولیں. جانوروں کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. برا برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ برتاؤ اتنا مشکل لفظ ہے. تو کیا سمجھ میں آیا بھائی برتاؤ سے؟ آپ کو برتاؤ بتائیں گے آپ؟ پھر کیا بتائیں گے؟ چلیں بھائی عبید بھائی مائک دیں آپ. ایک ماں بچوں سے جدا نہیں ہوتی، بہت محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے. آپ کی امی بھی کرتی ہے آپ سے، سب کی امی کرتی ہے. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو والدہ تو والدہ ہوتی ہیں. ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے میں بتا دوں، آپ بتائیں گے؟ چلے میں انہیں مائک دیں. ایک اور آخری ٹرائی کرتے ہیں. جانور سے محبت سے پیش آنا چاہیے. کیا سیکھنے کو ملا؟ ٹائٹل آپ نے سنا تھا میں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا میں نے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. تو جانوروں سے محبت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے. اب قربانی کا جانور آتا ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا بعض بچے اچھے انداز میں یعنی کہ محبت بھی کرتے ہیں، ان کو پیار بھی کرتے ہیں. ان سے پیار اور محبت کا کیا مطلب ہے؟ ان کو بھوکا نہیں رکھنا. پتہ چلے آپ نے صبح کھانا ناشتہ دیا، ان کا بھی ناشتہ ہے بھائی، اگلے دن آ رہے ہیں آپ، تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ان کا کان نہیں مروڑنا آپ نے. کوئی کان بکرا تو پھر بکرا ہے، اس کا تو بچوں کا چلتا ہی بکرے پر ہے، وہ کسی اور کی طرف جائیں گے نہیں. کو اب بکرے کے کان کو پکڑیں گے اور
تو یہ غلط انداز ہے, یہ تو ہرٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ تو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں, یہ تو آپ اچھا انداز اختیار نہیں کر رہے نا. تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانوروں سے کس انداز میں پیش آیا کرتے تھے اور کتنی محبت فرمایا کرتے تھے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ چڑیا کے بچوں کو کیا کیا, واپس رکھوانے کا حکم دے دیا اور انہیں چڑیا کو بھی واپس کرنے کا حکم دے دیا. تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, اگر اس پر ہم توجہ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی سیکھنے کو ملے گا. ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا. کیا تھا؟ باغ. باغ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی؟ باغ میں پھل ہوتے ہیں. باغ میں پھل کسے کہتے ہیں؟ پھل, فروٹس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں تشریف لے گئے. کن کا تھا وہ؟ صحابی کا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں تشریف لے گئے. وہاں پیارے بچوں ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا. کیا تھا؟ اونٹ. اور وہ اونٹ جو تھا نا وہ زور زور سے آوازیں نکال رہا ہے, زور زور سے. اب ہر کسی کو تو اس کی آواز سمجھ میں نہیں آئے گی, آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی لگے گا بس آواز آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. لیکن یہ لوگ بھی, جب جانور بھی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے, جانور بھی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں, ان کی بھی زبان ہے, یہ بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اللہ پاک کے نبی, تو جانوروں کی بھی بولیاں سمجھتے آپ. تو اب وہ اونٹ زور زور سے آوازیں نکال رہے. جب اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک دم کچھ کہنے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کس کی آنکھوں سے؟ اونٹ کی آنکھوں سے. اونٹ رونے لگا. اونٹ کو روتا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اونٹ بھی روتا, جانور بھی روتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اونٹ کیا ہوا پھر؟ رونے لگا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا. کیا پھیرا؟ ہاتھ مبارک. تو وہ سکون محسوس کر کے بالکل خاموش ہو گیا, چپ ہو گیا, بالکل خاموش ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بھئی بتائیں اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ کس کا اونٹ ہے یہ؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک شخص کا نام بتایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں جانوروں کا مالک بنایا. کیا بنایا؟ اور جانوروں کو تمہارا حکم ماننے والا بنایا. مالک بھی بنایا اور حکم ماننے والا. حکم, جانور کی حکم مانتے ہیں نا. آپ جانوروں کو چلنے کا بولیں گے, چلنے سے مراد, بولنے سے مراد یہ کہ لے کر چلتے ہیں تو وہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے, باندھ دیتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں. تو اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ان پر رحم کیا کرو. کیا کیا کرو؟ رحم کیا کرو. اور تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو, تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو. تو یہ پیارے بچوں اونٹ نے شکایت کی. کس نے شکایت کی؟ کس سے شکایت کی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھیں آپ, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانوروں سے محبت اور شفقت ہوا کرتی تھی. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے ان دو واقعات سے, سٹوری سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. ایک تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جانوروں سے کس طرح محبت فرمایا کرتے تھے, ان پر ظلم جو کرتا تھا اس کو منع فرمایا کرتے تھے. اچھا, جانوروں سے محبت فرمانے والے, شفقت فرمانے والے تھے. تو ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فالو. کیونکہ جو آپ کرتے تھے وہ آپ کا امتی کرنے کی کوشش کرے گا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ہمیں وہ کرنے کی کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح بہت سارے ایسے فرمان ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے. اسی طرح ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع فرمایا ہے. اب یہ تو قربانی کے جانور ہیں. مثال کے طور پر قربانی کے جانور ویسے بھی بوجھ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے, جو قربانی کی نیت سے جانور آیا ہے اس پر لوگ بوجھ بھی نہیں ڈالتے, ان کو اس طرح کی سروس میں استعمال بھی نہیں کرتے. میں ایک عام بات کرتا ہوں. مثال کے طور پر کسی کے پاس بیل گاڑی ہے. اب آپ یوں سمجھیں اس کو, بیل گاڑی ہے
وہ بیل گاڑی پر کیا کرتا ہے؟ سامان لے کر آتا ہے، سامان لے کر جاتا ہے. تو وہ اس بات کا خیال رکھے جس کے پاس بیل گاڑی ہے کہ میں اتنا ہی سامان اس پر ڈالوں جتنا یہ اٹھا سکے، جتنا یہ اٹھا سکے. سمجھ میں آئی؟ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر گدھا ہے. کیا ہے؟ گدھے کو بھی بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چیزیں ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر. صحیح ہے. اب اس پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے. یہ تو قربانی کے جانور ہیں نا. قربانی کے جانور سے علاوہ جو دیگر جانور ہیں، گھوڑا نظر آتا ہے، گدھا نظر آتا ہے، تو ان پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان پر اتنا زیادہ ڈال دیں، بوجھ ڈال دیں کہ وہ چل بھی نہیں سکے اور پھر آپ ان کو ماریں پکڑ کے. یہ کیا ہے؟ غلط کام ہے. یہ کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، اب جیسے مثال کے طور پر قربانی کے جانور آئے ہیں. اب آؤ بھائی دیکھتے ہیں کس کا بھاگتا زیادہ تیز ہے. کس کا بھاگتا ہے؟ میرا تو وہ نسل کا بکرا ہے. ایسا ہوتا ہے. آپ کے پاس کون سا ہے؟ تو پیارے بچوں، اب آپ بھگا رہے ہیں بکرے کو. کوئی آپ کو بھگائے کان پکڑ کے، کیسا لگے گا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حسان بھائی کو چل میرے حسان بھائی کو بھگا رہا ہے کوئی. اچھی بات نہیں ہے نا. برا لگے گا. حسان بھائی تھک جائیں گے. اچھا ان کو چوٹ لگ سکتی ہے، یہ گر سکتے ہیں، ان کی ایک لمٹ ہے. یہ تھک گئے تو یہ گر جائیں گے. تو بکرا بھی ایک حیوان ہے. کیا ہے بھائی؟ وہ بھی ایک انسان تو نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ بھی سانس لیتا ہے، کھانا پیتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. اس کی بھی ایک لمٹ ہے. وہ آپ کو 24 گھنٹے آپ کہیں گے بھاگتا رہے، وہ نہیں بھاگے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان باتوں کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ خیال رکھنا ہے. بیل ہے، بیل کے ساتھ کوئی ایسی کشتی نہیں کرنی ہے، لڑنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے. بعض لوگ مارتے ہیں، ایسا بھی دیکھا گیا ہے. اس نے ایک لگا دی نا، پھر پتہ چلے گا. ابھی تو جب بندہ ہوا ہے نا تو مار رہے ہیں. جب وہ آیا نا اپنی پر تو پھر مسائل بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو بھی لگ سکتی ہے. تو ہم نے اچھے انداز میں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. قربانی کے جانور ہیں، اللہ پاک کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، تو انہیں اچھے انداز میں آپ کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے، پانی پلائیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، ان سے محبت کریں، پیار کریں. انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. نیت اچھی ہوگی، اس کی بھی برکتیں آپ کو انشاءاللہ الکریم ملیں گی. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ٹوڈیز سٹوری، اور بہت پیارے انداز میں الحمدللہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانوروں سے محبت کے بارے میں سنا. تو امید ہے کہ اس سے آپ کو کافی سارا معلوم ہوا ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں سے کس انداز میں محبت فرمایا کرتے تھے. آئیے بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اب ہم جا رہے ہیں منڈی کی سیر کو. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ منڈی جا رہے ہیں. جانور لینے نہیں جا رہے لیکن کچھ دیکھنے جا رہے ہیں. چلیں بھائی منڈی چلتے ہیں. بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب باری ہے ہمارے اس سیگمنٹ کی جس میں ہم منڈی کی سیر کریں گے، اور ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے چلو منڈی چلیں. کیا نام ہے؟ چلو منڈی چلیں. جی تو اب ہم چلتے ہیں منڈی میں، اور انشاءاللہ ہم قربانی کے جانوروں کو دیکھیں گے بھی، مگر اس سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. پہلی نیت تو یہ ہے کہ جو منڈی میں اسلامی باتیں بتائی جائیں گی یا جو سوالات کیے جائیں گے، میں ان کو یاد رکھوں گا اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اس سفر میں جو تکلیف آئی تو صبر کروں گا اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کروں گا، اور انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے سفر کی دعا بھی پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل. تو چلیں اب ہم چلتے ہیں منڈی کی طرف. پیارے پیارے ہیں سیگمنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ امام دین. اچھا، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے جانور کے حوالے سے کچھ سوالات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، سارے جانور آپ کے ہیں جو پیچھے کھڑے ہیں؟ جی اپنے ماشاء اللہ. اور کہاں سے لائے ہیں آپ؟ ساہیوال سے. ساہیوال سے. اور یہ بتائیں کہ کس کس نسل کے جانور آپ لے کے آئے اس سیزن میں؟ سب نسل ہے ماشاء اللہ. گلابی نسل ہے، کراس نسل ہے، دیسی نسل ہے، ساہیوال نسل، سبھی نسل ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ جو یہ جانور ہیں یہ گاؤں دیہاتوں میں پلتے ہیں، تو یہ شہر میں آ کے پریشان تو نہیں ہوتے؟ نہیں بالکل پریشان نہیں ہوتے. ہمارے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے گھومتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ. یہاں پہ ایسے ہی ہیں، شہر والے بچے لے کے گھومتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ. شہر میں بھی لے کے جاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا جو لوگ آتے ہیں خریدار، وہ کس کلر کا جانور زیادہ لینا پسند کرتے ہیں؟ ہر کسی کی دیکھو چوائس اپنی اپنی ہے. کوئی دیسی لال میں پسند کرتا ہے، کوئی گلابی میں، کوئی کلر میں، کوئی بلیک میں. ہر کسی کی اپنی اپنی چوائس ہے. اور کیا خاصیت دیکھ کے پسند کرتا ہے؟ بس دیسی ہو، وزن ہو، خوبصورتی ہو. سب سے زیادہ خوبصورتی پسند کرتے ہیں یہ لوگ. اچھا یہ بتائیں کہ جانور بھی نابینا ہوتے ہیں، اور اگر کسی جانور میں اس طرح کا مسئلہ ہو تو ان کو جانچنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے. جانور کو دکھتا نہیں ہے، چلاؤ تو ایسے چلے گا، لیکن جو صحیح ہے وہ سیدھا آئے گا، سیدھا ہی جائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے ویورز کو کچھ خاص جانور ابھی آپ دکھائیں گے اپنے؟ ہاں دکھاؤں گا، بالکل دکھاؤں گا. یہ سبھی کھڑے دیکھ لیں.
अच्छे चलें जानवर चलें प्यारे बच्चों, इनके कुछ खास जानवर फिर देखते हैं। ये कहानी सुनो आगे क्या होगा, इशारा पहचानिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? अरसलान असलम। अरसलान भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप मंडी में जानवर लेने आए अपना, जी लेने आए हैं। और सीज़न में पहला ट्रिप है या पहले भी आ चुके हैं? नहीं पहला ट्रिप है अभी तो फ़िलहाल। अच्छा अभी जानवर देख रहे हैं मतलब? जी अभी देख रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि जो लोग हैं वो किस रंग का जानवर ज़्यादा लेना पसंद करते हैं? ज़्यादातर वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, खूबसूरत जानवर मतलब। खूबसूरत जानवर जिस तरह होते हैं उस तरह के लोग पसंद करते हैं। पछिया हो गए जिस तरह के। चलें प्यारे बच्चों, आप इनसे कुछ दीनी सवाल करते हैं। अच्छा ये बताएं कि बकर ईद को और क्या कहा जाता है? बकरा ईद को ईद उल अज़हा कहा जाता है। जी हाँ, बकर ईद को ईद उल अज़हा भी कहा जाता है। आपका जवाब दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल समीम। किस तरह का जानवर आपको पसंद है? यही छोटा जानवर जैसे बस 2 नात को कुर्बानी हो जाए बस इंशाल्लाह। आप ये बताएं वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जो मछली के पेट में रहे? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं तमाम इंसानों के वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस चीज़ से पैदा फरमाया? मिट्टी से पैदा किए हैं। जी हाँ, मिट्टी से पैदा फरमाया है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। अच्छा ये बताएं कि जानवर ख़रीदने आए अपना? जी अपना जानवर ख़रीदने के लिए आए। और पहली बार आए हैं सीज़न में या पहले भी आ चुका? इस मंडी में पहली दफ़ा आया हूँ। ये मंडी असल में पहली दफ़ा यहाँ लगी है नई जगह पे, तो मैं इसीलिए आया हूँ थोड़ा देखने के लिए कि क्या रेट चल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ आए हैं, थोड़ा सा रेट हमें ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि किस रंग का जानवर आप लेना पसंद करते हैं? मुझे तो वाइट ज़्यादा पसंद है। आप ये बताएं कुर्बानी किस नीयत से करनी चाहिए? अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कीजिए। जी हाँ, कुर्बानी इस नीयत से करनी चाहिए कि मैं अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। अच्छा ये बताएं कि जो लोग होते हैं वो किन दिनों में ज़्यादा मंडी में आना पसंद करते हैं? ज़्यादातर हफ्ते और इतवार के दिन आना पसंद करते हैं, क्योंकि यानी काम वगैरह सबसे फ्री होकर आते हैं रात के टाइम, वो जानवर देखते हैं या ख़रीदते हैं अपना। आप ये बताएं बकर ईद किस इस्लामी महीने में आती है? ज़ुल्हिज्जा के महीने में आती है। जी हाँ, ज़ुल्हिज्जा के महीने में आती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अच्छा ये बताएं कि किस किस नस्ल के जानवर आप इस सीज़न में लेके आए हैं? जी अपने टेंट में हर किस्म का जानवर मौजूद है। साहिवाल में भी है, ब्राह्मण में भी है, क्रॉस में भी है और ऑस्ट्रेलियन में भी है, प्योर में। और कभी ऐसा हुआ है कि ना गाँव या देहात से जानवर लेके आए और यहाँ आके परेशान हो जाए? नहीं, कुछ भी नहीं होता हमारे पास तो, यहाँ कुछ नहीं होता। और वहाँ जाके शहर में जानवर बीमार पड़ जाते हैं खुराक चेंज करने की वजह से, क्योंकि फार्म वाले हर कोई खुराक अलग-अलग किस्म की दे रहा है, और वहाँ जाके वो खुराक उसे नहीं मिलेगी तो सारी बात बीमार हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपने देखा हम आए हुए थे मंडी में और आपको बहुत से खूबसूरत जानवर भी दिखाए। हमने ग्राहकों से भी बातें की, व्यापारियों से भी कुछ बातें की। तो चलिए बढ़ते हैं अब बकिया प्रोग्राम की तरफ। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और अब इंशाअल्लाह उल करीम हम कलाम शामिल करेंगे। हसनैन भाई हमारे साथ हैं। एक कलाम के बाद इंशाअल्लाह सफ़ीउल्लाह भाई काफ़ी देर से इंतज़ार में हैं, इंशाअल्लाह इनकी तरफ बढ़ेंगे और इनसे क्या सीखेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आज ये लेकर आए हैं। पहले बढ़ते हैं हम हसनैन भाई की तरफ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, काश तसव्वुर में मदीने की गली हो,
चले वो तेरे रोती हुई को बारात चले वो अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहाँ में अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जगह में दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो काश तसव्वुर मदीने की गली हो काश तसव्वुर मदीने की गली हो अल्लाह की रहमत से तो जन्नत की मिलेगी अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी काश महल में जगह उनको मिले हो काश महल में जगह उनके मिले हो काश तसव्वुर में मदीने की गली हो तारे हमारा सरे हशर से काश तारे हमारा सरे हशर से काश तारे हमारा सरे हशर से दश्ते शहबतहा से यही चिट्ठी मिले वो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में माशाअल्लाह हसन भाई ने कलाम पढ़ा। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जिक्र अंबिया। बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। इस सेगमेंट में हमारे साथ सफ़ीउल्लाह भाई हैं और इंशाअल्लाहुल करीम ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र खैर भी करेंगे और भी बहुत कुछ बताएंगे। आइए बढ़ते हैं सफ़ीउल्लाह भाई की तरफ। जी सफ़ीउल्लाह भाई। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कुर्बानी बहुत पुरानी इबादत है और बहुत से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी कौमों ने कुर्बानियाँ की हैं। तारीख़ यानी हिस्ट्री का मुताला करें तो पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर उम्मत ने अपनी शरीयत के मुताबिक कुर्बानी की है। इन्हीं कुर्बानियों में से आज हम कुछ कुर्बानियों के बारे में सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस दुनिया में सबसे पहले हाबील और उनके भाई काबील ने कुर्बानी पेश की थी। हाबील ने एक बेहतरीन किस्म की बकरी कुर्बानी के लिए पेश की, जबकि काबील ने हल्की किस्म की गंदम कुर्बानी के लिए दी।
پھر گندم اور بکری کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا، اور یوں حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا گیا۔ یاد رہے پیارے بچوں، اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی یہی نشانی ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی۔ خیر، اب چلتے ہیں آگے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ذبح خانہ یعنی سلوٹر ہاؤس بنایا ہوا تھا، جہاں لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی لوگ جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے، اور قوم بنی اسرائیل کے یہاں بھی قربانی کا معمول تھا، اور لوگ اپنے پسندیدہ جانور اللہ پاک کی راہ میں قربان کرتے تھے۔ اور تو اور پوری دنیا پر حکومت کرنے والے اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس تعمیر فرمایا تو اس وقت بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے جانور ذبح کیے تھے۔ اسی طرح عرب ممالک میں اور خاص طور پر ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان میں بھی قربانی کا معمول ہوا کرتا تھا، جیسا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک یعنی فیملی ٹری میں 28ویں دادا جان حضرت قیصر رضی اللہ عنہ نے کسی نیک مقصد کے لیے ایک ہی وقت میں اتنی ساری قربانیاں پیش کی کہ غیب سے آواز آئی، حسبک یا قیصر قد قبل اللہ قربانک، یعنی اے قیصر بس کیجئے، بے شک اللہ پاک نے آپ کی قربانیاں قبول فرما لی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی تاریخ کی کچھ قربانیاں جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قومیں بھی قربانی کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کیا کرتی تھیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہت پیارے انداز میں ہمارے صفی اللہ بھائی نے ہمیں ذکر انبیاء علیہم السلام کے سیگمنٹ میں قربانیوں کے حوالے سے بتایا۔ کس حوالے سے بتایا؟ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کو آج معلوم ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر یعنی کہ 90% بچوں کو معلوم نہ ہو یا زیادہ بچوں کو معلوم نہ ہو، سب سے پہلی قربانی کس نے کی؟ سب سے پہلی قربانی کس نے کی؟ کیا پتہ چلا آپ کو؟ حابیل اور قابیل۔ یہ کون تھے؟ دو بھائی تھے۔ کن کے بیٹے تھے؟ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کے تھے۔ سب سے پہلی قربانی حابیل جو تھے یہ اچھے تھے، حابیل اچھے تھے، نیک تھے۔ قابیل جو تھا یہ برا تھا۔ قابیل کون تھا؟ برا تھا، اسی وجہ سے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، اور اس وقت ماشاءاللہ صفی اللہ بھائی نے بتایا، اب آپ کو یہ بھی سن کر حیرانی ہوئی ہوگی کہ قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا؟ آگ آتی تھی بھائی۔ کیا آتی تھی؟ یعنی قربانی اس کی قبول ہوگی جس پر آگ آ جائے گی، جس پر آگ، جس قربانی کو آگ لے جاتی تھی تو اس کی قربانی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ ماشاءاللہ بڑی پیاری معلومات ہمارے صفی اللہ بھائی نے ہمیں دی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں بڑے پیارے سیگمنٹ کی طرف، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ توجہ سے دیکھیے گا، جس کا نام ہے نیکی کی دعوت۔ بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، بقرعید ہے بقرعید۔ انشاءاللہ آج بھی میں ایک نیکی کی دعوت دوں گا، لیکن کون سی نیکی؟ آگے کیا ہوگا اشارہ پہچانیے، کیسے پیارے پیارے بے زبان جانوروں کے ساتھ نرمی کرنا، عید اور خوشیاں خوشیاں۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? फुजैल भाई देखे तो सही, मेरी बारी आई तो बकरा चल ही नहीं रहा, ढीठ बन के खड़ा हुआ है। ये मेरी बारी का क्या मतलब है? क्या आप इसे बारी बारी चला रहे थे? जी हाँ, सबने एक एक गली का पूरा चक्कर लगा है इसे। ओहो, तो अब समझ में आया बकरे मियाँ क्यों नहीं चल रहे। चलो ना बकरे मियाँ। अरे ठहरिए, ऐसा ना करें, जानवरों को तंग करना ठीक नहीं है। तो बताइए ना फुजैल भाई, अब इसका क्या करें? आप थोड़ी देर ठहरिए, इसको सांस लेने दीजिए। सांस तो ले रहा है, देखिए ना, मुझे लगता है अभी प्यार से नहीं मानेगा। इसको एक जोर से मुक्का मारता हूँ, फिर देखता हूँ ये कैसे नहीं चलता है। अरे अरे, बात तो सुनिए, आज आप लोगों ने इसे बहुत चक्कर लगवाए हैं, इसीलिए बेचारा थक गया है और चल नहीं रहा। और जानवर को इस तरह मारना अच्छी बात नहीं है, ये तो बेजुबान जानवर है, इनके साथ तो हमें नरमी और प्यार करना चाहिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन बेजुबान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बेजुबान जानवरों को बिला वजह तकलीफ देने से मना फरमाया है। और हाँ, एक और बात, ये तो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, फिर तो इनकी कुर्बानी हो जाएगी, इसीलिए हमें इनकी खूब खिदमत करनी चाहिए। जी फुजैल भाई, आपने सही कहा। सॉरी फुजैल भाई, मुझे भी अब ये बात समझ में आ गई, अब से मैं इसको तंग नहीं करूँगा। तो प्यारे बच्चों, नेकी की दावत को खूब आम करना है। और देखें कितनी प्यारी नेकियां हुआ करती हैं, छोटी छोटी नेकियां हुआ करती हैं। नेकी कोई छोटी नहीं होती, आसान होती है, लेकिन हम तवज्जो करें तो बहुत सारी नेकियां कर सकते हैं। आपका रास्ते से पत्थर को हटा देना क्या है? नेकी है। अच्छी नीयत होगी, इंशाल्लाह इस पर भी सवाब मिलेगा आपको। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो आसानी के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता, तवज्जो नहीं होती, या हमें मालूम नहीं होता। तो अब आपको जो आज नेकी मालूम हुई है, इसको नोट कर लें आप कि ये इंशाल्लाह मैंने नोट कर लिया। ये अगर मेरे साथ हुआ तो मैं इंशाल्लाह इस तरह करूंगा। तो इंशाल्लाह सुनते जाएंगे, सीखते जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा जब अमल करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो प्यारे बच्चों आइए आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और इंशाल्लाह इसमें एक्टिविटी होगी। यहाँ बच्चे मौजूद हैं हमारे साथ, इनके साथ एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी का नाम है कलरिंग एक्टिविटी। बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक्टिविटी शुरू हो गई है। क्या है? बोर्ड नजर आ रहे हैं आपको? तो अब आपने क्या करना है? आगे क्या होगा? कौन आएगा पहले? चले आप आ जाए, यहाँ से आप आ जाए और आप आ जाए, जल्दी आ जाए। ये आपका बोर्ड है, मार्कर निकालें, ये आप पकड़ें, ठीक है? ब्लू कलर का मार्कर निकालें आप भी, और आप भी ब्लू कलर का। अब आपके सामने बोर्ड है, नजर आ रहा है आपको? कितना बड़ा है? बहुत सारा, आपसे बड़ा है। आपके सामने भी बोर्ड है, यहाँ है कुछ अल्फाज, ठीक है? आप लोग भी नोट करें, आप लोगों की बारी भी आएगी। मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, आपको भी एक वर्ड बताऊंगा। वर्ड नहीं है, वो पूरा जुमला होगा। क्या होगा? जुमला। उस जुमले के वर्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। छुपे से मुराद है कि उनकी जो तरतीब है वो अलग है, नजर आएंगे आपको। तो आपने क्या करना है? क्या करना है? कलर करना है। फिरोजी कलर आपके पास है, फिरोजी आपके पास है। चले भाई बच्चों, आप भी देखें। आपका वर्ड है पहला, हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है। और आपका है, अच्छा बोलिए या खामोश रहिए। अच्छा बोलिए या खामोश रहिए। देखते हैं भाई किसका पहले होता है। हाँ, हर मुसलमान पर नमाज हो गया भाई, माशाअल्लाह। कैसे किया? दिखाएं। अरे कलर तो करो जल्दी से। ये इतने से क्या कर रहे हो आप लोग? साइडों में भी, हाँ साइडों को फिल करें जल्दी। इधर हो जाए थोड़ा, आप इधर हो। हाँ आप इधर हो। टाइम लगा रहे हैं आप, जल्दी जल्दी। कलरिंग सही, ड्राइंग में अच्छे नहीं है भाई। ड्राइंग में अच्छा होना चाहिए आप। शाबाश। इस तरह करें कि फिल हो जाए। हाँ माशाअल्लाह, ये अच्छा हो रहा है। अभी तो आपका बहुत सारा रहता है, एक बॉक्स भी पूरा नहीं हुआ किसी का। अच्छा बोलिए या खामोश रहिए, माशाअल्लाह एक तो बॉक्स हो गया भाई, जबरदस्त। अच्छा बोलिए या खामोश रहिए। और आपका है, हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है। जबरदस्त। जुमले देखें आप कितने प्यारे हैं। जुमले कितने प्यारे हैं अहमद भाई, कितने प्यारे जुमले हैं। आपको एक सबक मिल रहा है इससे। हर मुसलमान पर क्या है भाई, और नमाज हमने छोड़नी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
स्टॉप। आगे क्या होगा इशारा हाथ दिखाएं। पहचानिए ये देखें, ये देखें ड्राइंग जो करते हैं ना, जो दिल लगा के ड्राइंग करते हैं। अब देखते हैं भाई, क्या नाम है आपका? साकिब। साकिब भाई ने माशाअल्लाह ये अच्छा किया है। क्या किया है? ये अच्छे को क्या किया है? अच्छा किया है। और बोलिए को भी आपने फिल कर दिया। अच्छा, खामोश पर भी आपने, खामोश पर आपने 20% किया है। रहिए पर भी आपने 15 to 20%। सलीम भाई ने क्या किया भाई? सलीम भाई ने देखें, सलीम भाई ने नुक्ता मार दिया। ये देखें, ये भी यहाँ आप करने की कोशिश कर रहे थे है, पर आपने जोर डाल दिया क्योंकि सब कुछ आखिर में है भाई, और फर्ज पर भी। तो इससे मालूम हो रहा है कि हमारे साकिब भाई ने ये जो एक्टिविटी है, यानी कि ये जो राउंड था, ये एक तरह से क्या कर लिया है? विन कर लिया है। और माशाल्लाह अच्छे अंदाज, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अब आप दोनों तशरीफ रखें, बैठ जाएं, जल्दी बैठें, जल्दी से बैठ जाएं, मार कर रखें। हमारे पास दूसरा वर्ड भी है, कौन आएगा? अब सारे खड़े होते हैं, आप आ जाए, जल्दी से आप आ जाए, आप आ जाए, जल्दी आए। क्या नाम है आपका? अहमद भाई, और अहमद भाई के साथ अब्दुल हादी भाई। आप लोग निकालें, कौन सा निकालेंगे मार्कर? आप निकालें ऑरेंज कलर, ऑरेंज। आगे क्या होगा नजर आया ऑरेंज? चलें। अहमद भाई, आपका जुमला है अहमद भाई के नमाज दीन का सुतून है, और आपका सेंटेंस है बाप राजी तो रब राजी। वाह, क्या बात है। कहानी सुनो आगे क्या होगा। नमाज, हाँ इस पे दोबारा कर लें। देखें एक और नमाज है, मतलब ऐसा नहीं करे आप, देखें पूरा काम है हमारा। नमाज दीन का सुतून है। और खुशियाँ वाह, खुशियाँ बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। नमाज दीन का सुतून है। देखें कितनी प्यारे अल्फाज हैं, जुमले हैं। नमाज दीन का सुतून है, ये भी आपको पता है क्या है? कौन बताएगा ये जुमला क्या है? ये हदीस पाक है। क्या है? हदीस पाक है, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। सुतून किसे कहते हैं? पिलर को। पिलर किसे कहते हैं? खुशियाँ 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 जिस पे बिल्डिंग खड़ी होती है। पिलर किसे कहते हैं? पिलर देखे ना आपने? नहीं देखे? टक्कर लगती है ना, टक्कर पिलर पे लगती है ना, तो पिलर पर क्या खड़ी होती है? बिल्डिंग। तो आप देखें दीन का सुतून क्या है? नमाज। चलें भाई, वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी करें। 10 9 8 7 कौन जीत गए? हादी नहीं, क्या बोलेंगे? अब्दुल हादी। देखें अब्दुल हादी, क्या नाम है? अब्दुल हादी भाई। तो चलें आप बताएंगे, ठीक है? अब्दुल हादी भाई ने इस पर कितने % किया है? 90%। कितने % है? 90%। माशाल्लाह साकिब भाई इंटेलिजेंट है, क्या है? ज़हीन बच्चे हैं। इस पर कितने % है? 70। कितना है? 90 और 70 कितने हो गए? मैथ अच्छी होनी चाहिए। क्या अच्छी होनी चाहिए आपकी? मैथ आजमाई जाएगी। रब पर क्या कितना % है? नहीं 50 तो है, 50% है। कितने हो गए? 210 80 85। चलें 85%। कितना है? तो 210 और 295%। माशाअल्लाह हमारे बस हो गया ना, और कितना रह गया? बस 295%। आ जाए भाई। अहमद भाई ने आगे क्या होगा। ये गलत, ये आप वो निकाल रहे हो फिर हैं? 50%। क्या है ये भी 50 है। 100 हो गया। ये 30 है। 130 तो 180 के करीब आपका बन रहा है। 100 से आप 295 और आपके 180। माशाअल्लाह दोनों ने अच्छी मेहनत करी। लेकिन एक और बात पता चली है भाई, अब्दुल हादी भाई की तरफ से एक और बात यहाँ पर मालूम हुई है कि इन्होंने पूरा सेंटेंस ही पूरा नहीं किया। सेंटेंस था बाप राजी तो रब राजी। कहाँ को
कहानी सुनो अब्दुल हादी भाई, हम तो समझ रहे थे कि आपने तो फिर इतना, ये तो पूरा खाली छोड़ दिया आपने। ये तो 100 माइनस हो जाएंगे फिर आपके, क्या हो जाएंगे? फिर भी वैसे जीतना किनको चाहिए? अब्दुल हादी भाई को ना, हैं? दोनों बराबर। चलें भाई, ये बहुत अच्छा फैसला किया इस्माइल भाई ने। दोनों क्या कर देते हैं, हम बराबर कर देते हैं, टाई कर देते हैं, दोनों खुश। बैठ जाए, तशरीफ रखें। आगे क्या होगा इशारा पहचानिए। चले भाई, अब हमारे पास आखिरी सेंटेंस है। आप 1 मिनट, आप में से आ जाएं, आप आ जाएं, और यहां से जो है ना, आप आ जाओ, आप आ जाओ। चलें, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान भाई और मोहम्मद एहसान भाई। आप दोनों मार्कर निकालें। हसन भाई आप निकालें ग्रीन, डार्क ग्रीन है ना, आप लोग येलो निकाल लें। जल्दी करना है आपने, ठीक है? आपका जुमला है अब्दुल रहमान भाई, झूठ बोलना बुरी बात है। आपका जुमला है हमको अल्लाह और नबी से प्यार है। कहानी सुनो आगे क्या होगा इशारा पहचान। वाह भाई वाह, कैसे प्यारे प्यारे वाह भाई वाह, जुमले तो बड़े प्यारे हैं। और खुशियाँ 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 बकरा ईद है, बकरा ईद। चलें भाई, 10 9 स्टॉप। बकरा ईद और खुशियाँ क्या नजर आ रहा है? खुशियाँ। आपका थोड़ा सेंटेंस बड़ा था। हमको अल्लाह और नबी से प्यार है। अरे आपको तो बड़ा सेंटेंस था। चले, आपने कितने बॉक्स फिल किए? 1 2 3 4। झूठ बोलना बुरी बात कहाँ रह गया? बात कहाँ रह गया? है के बराबर में। अरे बात ये रहा, बात ये रहा। झूठ बोलना बुरी बात है। आपने, चले यहाँ से आप काउंट करते हैं, कितना परसेंट है? यानी आपने 3 बॉक्स जो है ना, वो तकरीबन 80 to 90% कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है भाई? यहाँ पर 1 बॉक्स हो गया, ठीक है? ये दूसरा बॉक्स हो गया, ये तीसरा हल्का हल्का लग रहा है, चौथा भी थोड़ा थोड़ा सा है, 5वां भी थोड़ा है, 6वां भी थोड़ा है। लेकिन ज़्यादा बॉक्सेस हमारे हसन भाई ने किए। 1 2 3 4 5 6। क्या लगता है भाई कौन जीतेगा? हसन भाई जीतना चाहिए। चले भाई, हसन भाई हमारे इस मुकाबले में आगे चले गए हैं और अब्दुल रहमान भाई ने भी बहुत अच्छे अंदाज में माशाअल्लाह भरा है। आप दोनों तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, पहला एपिसोड बकरा ईद की रौनक है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। आपने हमारे साथ रहना है, दूसरों को दावत देनी है, अच्छे अंदाज में इन अय्याम को आपने गुजारना है। किड्स मदनी चैनल के साथ रहेंगे, इंशाल्लाह इल्म दीन आपको सीखने को मिलता रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, कोई गलती हुई हो उसे माफ़ फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। क्या बात है! बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।